في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الصلوات بواجب الأمر. ماشاءاللہ جڑے حضرات تشریف فرماؤ انہیں تھوڑے اکٹھے تھی کہ باہو جو مجلس دا تھوڑیاں ماحول بنانے کیا خیال ہے؟ جڑے محسوس نہ کرے سو ان تھوڑیاں آداب مجلس کیونکہ رش ختم ہو گیا مبارک میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرے محترم کائنات کے خالق کے احسان جیسا کو انسان بنائے قیامت تک زندگی ملے انسان ہے خالق کے سجدے دے خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں ما من شيء اکرم علی اللہ من ابن آدم. حضور فرمایا اللہ نے اولاد آدم تم ود کے عزت علی مخلوق خالق کی بھی کوئی نہیں. تھوڑی جی اپنی عظمت سنو کہ اللہ نے انسان کتنا عظیم بنائے. ما من شيء اکرم علی اللہ من ابن آدم. اولاد آدم تم بد کے اللہ عزت علی مخلوق خالق کی بھی کوئی نہیں. قیل یا رسول اللہ ولل ملائکہ. اللہ کے رسول تے فرشتے تا اللہ دی معصوم مخلوق انہاں دے کول بھی انسان افضل ہے. توجہ تو ہے نا. فرشتے اللہ دی معصوم مخلوق تساں فرمایا جو کوئی ایسی شے نہیں جس کو اللہ نے انسان افضل نہیں بنایا. فرشتے اللہ دی معصوم مخلوق ہیں. فرمایا ملائکہ تو مجبورون بمنزلت الشمس والقمر. فرمایا فرشتے اللہ دی مجبور مخلوق جیسے چاند اور سورج. میرے بھائیو کہ چاند اور سورج نو کہیں کو اندازہ ہے کتنے عرصے سے طلوع و غروب کر رہے ہیں. کہیں کو اندازہ ہے کوئی نہیں. اس وقت تم بھی طلوع و غروب کر رہے ہیں کدی سیکنڈ کا فرق نہیں آیا. اگر انہوں کی اپنی مرضی ہوگی کہیں ایلے فرق آ گیا انہوں کا اس فرق کا نام نہ دلیل ہے جو مدبر کائنات کا کنٹرول ہے مسلسل لگاتار یہ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کہ فرشتے مجبور جیسے چاند اور سورج. فرمایا ان اللہ رکب فی الملائکۃ عقل بلا شہوہ. اللہ نے فرشتہ نو عقل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں. بڑی گل نہیں سمجھ آنی چاہیے. فرشتہ نو عقل دیتی خواہش کوئی نہیں. والبہائم شہوہ بلا عقل. حیوانہ نو خواہش دیتی تھی عقل کوئی. حیوانہ نو خواہش دیتی
عقل کوئی نہیں، ملائکہ نو عقل دیتی تے خواہش کوئی نہیں۔ فرمایا ابن آدم کے لئے ماں انسان کو اللہ دو چیزیں دیتی ہے، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ میرے بھائیو ایو انسان دا امتحان ہے، بے انسان دے بول دے طاقت ہے، عقل بھی ہے، عقل دا اپنا تقاضا ہے، خواہش دا اپنا تقاضا ہے، وجود ہی کے تقاضے دو ہیں، کیونکہ ملائکہ دے بول دے صرف عقل ہے، خواہش ہی نہیں۔ ہون اللہ دے نبی فرمائے ان غالبا عقلہ شہوا، اگر انسان دی عقل اس دی خواہش تے غالب آ گئی، عقل خواہش تے غالب آ گئی، خیر من الملائکہ تے یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ عقل غالب آ گئی، عقل باطنی رسول ہے، عقل غالب آئی ملائکہ سے افضل۔ ان غالبت شہوتہ عقلہ، اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ گئی، شر من البہائم، یہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے، حیوانوں سے بھی پست تر ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ نے جی عقل دیتی، عقل بڑی نعمت ہے۔ خداوند عالم نے یہ دو طاقتیں انسان دے اندر رکھی ہیں، فرمایا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر وجود دے وچ انسان جڑے ہی وہ دے اندر دو طاقت، اچھائی دی طاقت بھی ہے، برائی دی طاقت بھی ہے، اور یہ دو برابر دیاں چوکر برابر دیا، اور انہاں دی مسلسل جنگ ہے۔ انسان دی جڑی باڈی ہے نا، یہی میدان دی مانے دے، بس وہ فرمائیں عقل و عظیم نعمت ہے، عقل صاحب و جیش الرحمن، عقل اللہ دے لشکر ایک جرنیل ہے، عقل اللہ دے لشکر دا کدھر گیا جوان؟ ساری توجہ مجھے لاوے جا تو آگے آوے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آج میں جڑی دو چار گلاں کرنی ہیں نا، اور بڑی توجہ نہ سنو، میں دسنا ہے کہ انسان عظیم کتنا ہے، عظمت مقام کیا ہے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، عقل دے ذریعے انسان دی عزت ہے، عقل دے ذریعے انسان دا مقام ہے۔ چونکہ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان دے اندر اللہ نے دو طاقت رکھی ہیں، اچھائی دی طاقت بھی ہے اور برائی دی طاقت بھی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، کفر شرک نفاق دیاں آلودیاں تو اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کامیاب ہے۔ خوابہ من دساہا، جڑا نہیں بچا سکیا وہ ناکام ہے، فیل ہے، سن دے پڑھو، کیونکہ یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی نہیں، جڑا کامیاب ہو سی وہ جنت ویسی، جڑا ناکام ہے وہ سیدھا جہنم ویسی۔ تو اس واسطے عقل بڑی نعمت ہے۔ معصوم فرمائیں کہ عقل جڑی میں سنا رہا حدیث
عقل صاحب جیش رحمان، عقل اللہ دے لشکر دے ایک جرنیل ہے، عقل اللہ دے لشکر دا جرنیل ہے، جاہل قائد و جیش شیطان، اور خواہشہ کو یہ جہالتہ کو یہ شیطان کے لشکر کا جرنیل ہے۔ دھاکتا دو اندر مسوں پر میں نے انہاں دی مسلسل لڑائی ہے، مسلسل جنگے، اتھا انسان ہوئے یہ طاقتاں لڑ رہی ہیں آپس میں، اسا اتھا بیٹھے ہیں نا یہ طاقتاں لڑ رہی ہیں اتھا یہ مسلسل، چونکہ اللہ کا جرنیل اور شیطان دے لشکر کا جرنیل، اللہ دے لشکر کا جرنیل چاہتے جو انسان میرے تابع ہوئے، شیطان دے لشکر کا جرنیل چاہتے جو انسان میرے تابع ہوئے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ بالنفس متجاذبۃ بینہما، انسان ان دو طاقتوں کے درمیان ایک میدان کی حیثیت رکھتا ہے۔ میدان جانتے ہو جتیا اس نے شاید کوئی تا فوجی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوجاں جس میدان میں لڑ دی ہیں انہاں دونوں فوجاں دا زور ہے، وہاں ایک فوج کا تقاضا ہوتا ہے جنرل کا جو میں کامیاب ہوں، دوسرا چاہتا ہے جو میں کامیاب ہوں، اور انہاں دونوں جرنیل ہیں جو جیڑا کامیاب تھی وہ میدان ہونے ہتھیا ہوئے، میدان ہونے ہتھیا ہوئے۔ ایویں معصوم فرمائندے ہیں کہ انسان اس میدان دی مانے دے یہ دو طاقتیں مسلسل لڑ رہی ہیں، عقل چاہتا میرے تابع ہوئے، خواہش چاہتی ہے میرے تابع ہوئے۔ فرمایا ایہما غالبا، جو ان دو طاقتوں میں سے غالب آ جائے کان الانسان فی حیز، انسان اسی کا ہو جاتا ہے۔ عقل غالب آئی سن دے پہ ہو اچھائی دے پاس ٹر بھی ہے، خواہش غالب آئی برائی دے پاس ہے، اور یہ مسلسل یہ جنگ ہوتی ہے۔ اچھا میں ایک آسان جائیں سادی جائیں مثال دے کے سمجھانا چاہوں تاکہ واضح ہو جاوے۔ صبح دی اذان دے لے سمجھن دے ٹائم ہوندے ڈاٹا میٹھی میٹھی نیند ہوندی ہے، مؤذن کو دست اذان دے آ کے حی علی خیر العمل، اور سمجھن کا وقت نہیں رہا، بہترین عمل کے لیے دوڑ کر آؤ، بہترین عمل کے لیے دوڑ کر آؤ۔ اتنا دو جرنیلاں دی لڑائی شروع ہوئی، یہ دو جرنیل عقل دا تقاضا اٹھی، محسن یاد کر رہی ہے جیسے کوئی انسان بنائے، عقل آدھے اٹھی علی والے ہی میرے نہیں سمجھے، علی والے جنہ کا امام ساری رات عبادت کرے وہ تمیلے اٹھ دے یہ ویلے علی والے نہیں سمجھے۔ اگر عقل غالب آوے انسان بستر چھوڑ دیتا ہے، یہ سکون تو ہونا ہی ہے نا، نیند دے بندہ اٹھے کہ سکون دے۔ اچھا ایک بیٹھا نہ دسا یہ اللہ کا کو مجبور نہیں کیتا، اللہ رستے دکھائے، اللہ دے جی میں تمہاری مرضی آوے، اگر جابر کرے تو کہے دی جورا دینا ہی جو نا فرمانی کرے، اللہ ڈھیل دینا ہے، یعنی اللہ رستے دکھا کے، جی میں قرآن پڑھو نا ایک سورہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا مجھے یاد ہے کہ اللہ آزمائندہ کی میں بس علہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، سورہ اعراف دے وچ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے بھئی بنی اسرائیل کا تذکرہ کر جڑے لوگ دریا کے کنارے تے آباد ہیں،
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ہفتے لے دیاڑے وہ زیادتی کرے دیا کیوں اس تاتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعاً و یوم لا یسبتون لا تاتیہم. اللہ دا قرآن دیکھے ہفتے لے دیاڑے بنی اسرائیل تے مچھلی دا شکار کرنا منع ہے. سمجھ آتی بھئی یعنی حرام ہے شکار کرنا. اچھا جیسا شکار حرام ہے تو کھانا جائز ہے حرام. یعنی مچھلی کا شکار بھی حرام کھانا بھی حرام. ہفتے والے دیاڑے ہوں توجہ نال سنائے اِذ تاتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعاً ہفتے والے دیاڑے دیرے دیڑے شکار کرنا منع ہے. وہ دیڑے مچھلیاں پانی دے میں اتنے آ کھڑو ہیں. اچھا ہوں کوئی کنٹرول نہیں مقصد ہے جو کوئی آلے کی ضرورت نہیں کہیں جال دی ہتھیار کی لوڑ نہیں جیڑے آوے مچھلی جپے دکھاوے لیکن رکھنا حرام ہے شکار حرام ہے. اِذ تاتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعاً و یوم لا یسبتون لا تاتیہم. اس ہفتے والے دیہاڑے تو کہنے کے آون والے ہفتے تک ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی. اتوار دی سویرے تو کہنے کے جمعہ دی شام تک سڑ دے بھائیو ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی. ہفتے والے بعد ڈھیر لگے کھڑے پانی دے اتنے کھڑی ہیں جڑا وجہ پکڑے جوان پکڑے ضعیف پکڑے سن دے بھائیو. اچھا انہاں لگے دسو مچھلی پانی دے اتنے کھڑی ہوئے. اچھا انہاں مچھلیاں دیا کوئی تسا تو زیادہ جان دے ہو سے نہ ذاتی ہوندیاں چنگی تو چنگی مچھلی کھڑی ہوئے پانی دے اتنے نہ پیپ بھی ہو یا نہ پکڑ بھی بندہ سڑتا ہوئے کیا کھاون دے دل تھی سی نہ تھی سی جی دل تھی سی. ہوں ایو امتحان ہے مچھلی حرام ہے پکڑنا کھاؤنا حرام ہے لیکن کنٹرول ہے. اللہ ایو دیکھنا چاہتا ہے اس ہفتے دے دن تو علاوہ مچھلی نظر بھی نہیں آتی. ہوں اللہ فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ فرمائے دے ہم فاسقوں کو اسی طرح آزماتے ہیں فضائل وسائل دے دیتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں کمال دے دیتے ہیں دیکھتے یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. آیا خوف خدا ہے ادھر سے نہیں پہلے اللہ میں نے انسان بڑھائے کیونکہ اتائی خواہش اور عقل دی چانگے مچھلیاں کھڑی ہیں خواہش آدھی کھا دے پکڑ شکار کر عقل آدھی نہ حرام ہی. ہوں جی جیڑا جنرل غالب آوے سی سن دے بھائیو تو انسانوں دے آئیے جی دوست عقل دی منے سی دا حرام رکھا سی خواہش دی منے سی دا ڈبر گن سی. ایویں میں عرض کیتا نماز دے ٹائم عقل آدھی اٹھ علی والے ہی ویلے نہیں سمجھے خواہش آدھی نہیں سنتا رہے ہانے ڈھیر وقت ہوں میرا بھائی انصاف تھوڑے ہوتے آپ اندازہ کرو اللہ دے نبی کی فرمایا ہے عقل غالب آ گئی ملائکہ سے افضل خواہش غالب آ گئی حیوانوں سے واسط پر اور فیصلہ ہوتا کرو جنہا سنتا کیے تھے نماز دے نہیں کیا. یہی ملائکہ تو افضل ہے یہ حیوان سنتا پہ. اس واسطے میرے بھائیوں عقل بہت بڑی نعمت ہے. یعنی معصوم فرمائنے کہ عقل ینبوع الخیر عقل خیر کا ایک کنواں ہے چشمہ ہے والجہل معدن شر اور خواہشات جہالت دیا کانا عقل مند انسان دیا نشانیاں میں مختصر جائے لفظاں دے وچے تو قرآن دے ذریعے سناواں تے سن سو چونکہ محسوس نہ کرے سو
ساڈے ایک مزاج بن چکے ہیں، کچھ پڑھن والے تے چوکھے سنن والے، سنن والے چاہنے جیڑا اساں چاہوں تے او اساں سنوں، ساری مرضی دے خلاف پڑھن والا پڑھے چس آنی نہیں ہے۔ لہذا اس واسطے اچھا تسا سیانے بندے بیٹھے ہو کہ تائیں قانون ہے صحیح ہے کہ طالب علم سکول دے سٹوڈنٹ دی مرضی دے مطابق کورس ہوئے، کہ یہ وہ اللہ دے بندے یہ بھی ایک ساڑھا درس ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام بہت بڑا درس ہے، یہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت ہے، یعنی یہ وہ درس ہے کہ تسا میرے سامنے جتنے شرفاء تشریف فرماؤ سارے ایک سندھ بندے نہیں بیٹھے، جوان ہی بیٹھے، ضعیف ہی بیٹھے، بچے ہی بیٹھے، مستورات بھی ہیں، میں کو کہیں یونیورسٹی دس ہوئی ہو یا سٹوڈنٹ ہوتا کیا خیال ہے؟ میرا بھائی واحد یہ یونیورسٹی ہے کہ اس دے وچ ہر عمر دا بندہ شریک ہو سکتا ہے، اچھا نالے امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، یونیورسٹی وہ ہے جو امیر ہے وہی تلے بیٹھے، غریب ہے وہی تلے بیٹھے۔ اور پھر میرے نالو تسی زیادہ جان دے ہو اسے پروگرام جڑا ماہ محرم گزار رہے ہو، یہ تو مظلوم کربلا دی عظمت ہے، یہ پوری کائنات کی ذکر ہو رہا ہے۔ اس دوسرا دسو میں تھوڑے واسطے کتنے مشکلات ہیں، کوئی مشکلات ہیں یا کوئی نہیں، یعنی کتنے مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہے، جانی مشکلات ہیں، کنٹرول کرنا ہے، نظام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، دن رات مقصد مشکلات ہیں۔ آیا ایڈے وڈے پروگرام دے وچ جو بندہ محرم میں گزار پاوے تو کوئی ایک بندہ نہ لگے جو میں حاصل کے کیتا ہے۔ قبلہ معذرت دلال خدا را فکر کرو، زندگی یہ بہت قیمتی ہے، ایک لحظہ قیمتی ہے، ارباں روپیہ تو ساڑھا ایک زندگی دا لحظہ قیمتی، ارباں روپیہ تو اصلا تم سال ضائع کر چھوڑے زندگیاں ضائع کر چھوڑیں، آجی تک سانو یہ بھی پتہ نہیں لگا تھی کوشش نہیں سکی تھی جو بھیجے کیوں گئے کرنا کہ ساری مرضی دا دین نہیں، ساری مرضی دا نظام نہیں۔ آپ اندازہ کر جنہاں دے صدقے کائنات بڑی ہے، ذرا انہاں دیا زندگیاں تو دیکھ، انہاں دے مسائل دے، انہاں دے دکھ دے، ہر نبی دی زندگی دا مطالعہ کر، کیا نبی اور امام دکھاں واسطے پیدا تھے، ایسا عیاشیاں واسطے پیدا تھے؟ اپنے آپ تے رحم کر، اپنی اولادوں تے رحم کر، اگر تو دین نہ سمجھے سے تیری اولاد کو میں سمجھاؤ، کنٹرول کر، رازق اللہ ہی، رزق دا ضامن اللہ ہے، تم مانتے بھاوے نہ من، تربیت اولاد دی تیرے ذمہ، تربیت اولاد تیرے ذمہ، کل تیرے گریبان ہاتھ ہو سی، اس سے اولاد دا ہاتھ ہو سی، بیٹا اللہ صاحب نے کوئی کاشے سمجھائی ہے، رزق دا ضامن اللہ ہی، اللہ تیرا رزق بات چاہ کرے، تو کیا کرے سے؟ سورہ ملک کی فرمائے من یرزقکم من امساک رزقا، او تو ذات نو نمنا نالا فرمائے اگر میں تیرا رزق بات چاہ کرا تے تو کون دے سی؟ مولا امیر دے خطبہ ہے فرمائے ان امحل ظالم فلن یفوت اخذو، اگر اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ پردہ نہیں، سن دے بیٹھے ہو، کیونکہ ہوا بالمرصاد علی مجاز طریقے، اللہ پوری کائنات دا مالک ہے، ظالموں دی حکومت دی جو نکل ہی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ظالم نکلنا چاہے نکل ویسی جی نہ نکل سکتی، جہاز سے چڑھ پاوے، کیا خیال ہے؟ نکل ویسی وہ ہر پاس للہ المشرق والمغرب، ہر پاس ہوتی حکومت ہوتی حکومت جو نکل کوئی نہیں سکتا، لیکن مہلت دینا دوسرا فرمایا اگر یہ نظام نہ بھی ہوگے
وَبِمَوْضِعِ الشَّجَاعَةِ مِن مَّصَاغِرِهِ کے مولا علی فرمائیں اگر اللہ چاہے کہ تیرے گلے وچ لعاب بند چکرے لعاب تیرے اندر نہ ونے کوئی طاقت ہے جڑی اس لعاب نو تیرے اندر بہ ونے ڈروں دی طاقت نو اس وقت قرآن پڑھتا صحیح امنت من فی السماء ان یکشف بکم الارض فاذا هی تمور اس ذات سے آسمانوں کے مالک سے اتنے بے خوف ہو اگر وہ زمین کو حکم دے دے تو یہ زمین نکل جائے گی زمین نکل جائے گی جا آسمان کو حکم رہے پتھر جب وساوے ساڑی طاقت کے ہے میرا بھائی میں عرض کر رہی ہوں سب نالو ساڑی بڑی ذمہ داری ہے اولاد دی تربیت کرنا اس وقت آپ دیندار ہو سے یہ بند دسو گھر دے بھی بزرگ نماز پڑھ سی تو بچے پڑھ دیں بزرگ جو 8 بجے اٹھے بال 5 بجے اٹھ دیں اللہ کی امانت ہی کل اور جب پھر کریم کتنا ہے اللہ دے یہ شادی تو بعد اگر تھوڑا جی عرصہ اولاد نہ ہوئے نا بندہ پریشان تھی ہوتا ہے دعا منگو اللہ اولاد دے گا دعائی منگو اللہ اولاد دے گا بڑا زور لایا دن رات زور لایا اللہ کو دعا منگو اللہ اولاد دے گا توجہ نہ سنائے اور میرا بھائی بس اللہ اولاد دے گا نا اللہ دے گا میرا بندہ خیال کرے یہی میری امانت یہ میری امانت ہے اپنی محبت دے تقاضے پورے کر پیار پورے کر اپنی محبت دے تقاضے پورے کر لیکن خیال کرے یہ میری امانت ہے میں تیرے کو خوش ہوں میری امانت ہے خیانت بنی ہوئی کی تھی امانت ہی قبلہ روایات ہی جائے جب 9 سال کا بچہ ہو وجے نا تے اس نو نماز پکوا کے نماز وضو مسائل جاندا ہوئے اس دے نمازی بنن نال اللہ والدین دے گناہ معاف کر دیندا والدین دے گناہ اللہ معاف کر دیندا جو اللہ فرمائے میری نعمت دی قدر کیتی ہے تے اگر تے اولاد دی تربیت نہ کیتی بروز معاشر تیرا گریبان ہونے اولاد دا ہاتھ ہونا ہے سن دے بھائیو ہن اگر تہاڈی طبیعت ہوئے ٹائم زیادہ تھی گئے کہ تہاڈی مہربانی ہے جڑے تھوڑے جے بہ ویندے ہو کہ بلا آکھو تے میں عقل مند لوگاں دیاں 2-4 نشانیاں دساں چاہاں کہ بات تانوں ایک یہ منت بھی کرے سو سویرے قرآن جا چوائے یہ 13ویں سپارہ سورہ رعد اس دے وچ لکھائے لکھا عقل مند دیاں نشانیاں کیڑیاں اگر تیرے وچ وہ نشانیاں پائیاں ونجن اللہ دا شکر کرے جو میں عقل مند ہاں اچھا دوجا تانوں دساں جنت وچ عقل مند لوگ وجنا ہے جنت وچ عقل مند لوگ وجنا ہے یہ نہ عقل تو کام نہیں لیا کبھی جنت نہیں جا سکتا سورہ ملک دے وچ آئے کیونکہ میری عادت ہے میں قرآن پڑھتا رہنا نالی نال کیونکہ ایک مومن دی نشانی ہے اذا تولیت علیہم آیاتہم زادتہم ایمانا مومن دے سامنے قرآن جو پڑھا وجے مومن دا ایمان بڑھ جاتا ہے اچھا اگر قرآن دنال چہرہ حشاش بشاش ہوئے تو شکریہ ادا کریں اگر تے کو قرآن چنگا نہ لگے اپنا علاج کراویں تو دل دا مریض ہے تے کو قرآن چنگا نہیں لگتا وہ کو علی بھی چنگا نہیں لگتا القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی دے نال ہے علی قرآن دے نال ہے اور میرا بھائی میں تو اکثر ایک آدھا رہنا قرآن سونا ہی اٹھائیں لگتا جتا علی ہوئے جتا علی ہوئے کیا خیال ہے اتھے قرآن اور پھر مومن واسطے یعنی مومن کا کتنا مقام ہے حضور فرمائے جناب سلیمان فارسی نو سلیمان المومن اذا قرأ القرآن سلیمان جس وقت مومن قرآن پڑھتا ہے
فتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ، اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا، اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ يَخْرُجُ مِنْ فَمِّهِ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جب مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے زبان سے حرف نکلتا ہے، لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، قیامت تک اس کے لیے وہ فرشتہ ہر حرف دے بدلے۔ جب مومن قرآن دی تلاوت کرے، وہ مومن دوسرا نہ پڑھ سو تو کون پڑھ دی؟ گھروں دی رونق بڑا حضور فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن دی تلاوت نال۔ قبرستان نہ بڑھاؤ، جنہیں گھروں قرآن پڑھی جو تو شیطان نہ سوچ دے۔ سن دے بھائیو، کہ جنہیں گھروں قرآن نہیں پڑھی دا شیطان دراج ہوتا، شیطان دی حکومت ہوتی ہے میرا بھائی۔ اس واسطے دوسری حدیث سناواں، توجہ ہے۔ ان کہا لے بھائی میں تو تمہوں یہ حدیث سناؤنی ہے، جو قرآن سناؤنا ہے، ان قصیدے تو سورج میں پڑھ نہ سکتا، وہ تو تمہوں ذاکر سے سارے بھائی سنا گئے۔ ایک گھنٹہ ڈیڑھ جو معذور تھے وہ 4 گالی بیٹھی ہیں تو سنو چاہ قرآن و حدیث۔ ایک خیال ہے حدیث سنا رہے ہیں قرآن دے بارے۔ تیرے آقا فرمیندن سلیمان فارسی بہت عظیم ہستی ہے، قبلہ ذرا کوشش کرو نا ان ہستیاں تے جنہاں دیاں تعریفاں تے قصیدے پڑھے ہوئے نا، غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں۔ سلیمان فارسی، ابو ذر، ان لوگوں کا معیار اتنا بلند ہے، اطاعت تے فرما برداری اتنی کی دینے جو نبیاں جو سردار ہے سلیمان منا حالت بیت۔ حضرت سلیمان دے بارے دوسرا کہیں لے اندر ہسٹری پڑھو۔ ایک امیر گھرانے کا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بہت بڑا پیار ہے، جی میں ہوتی ہے فطرت، اکلوتے بیٹے پیارے ہوتے نہیں ہوتے، بڑا پیارا آئی، لیکن حضور دی محبت کا کرانٹ لگا، ہر سے بھول گئی، گھر چھوڑ دیتے، راہب دے کو کیتا، رہائش رکھی، وہ مر گیا، اس بیت بھیجا، آخر تریجا راہب دنیا تو ٹورن لگے۔ حضرت سلیمان اس وقت انہوں نے نا روز بھائی پوچھا ہے میں کی دے وجہ، اس کہ توڑ کے نائی نہ وجے یسرے بیچ اللہ دا نبی نبیان دا سردار آوانا لے تو مدینے پہنچن دی کوشش کر۔ حضرت سلیمان کافلے نال تر پہنے، رستے کافر چونکہ کافر انشارے، وہ شرابہ پیویں، سلیمان کو آکے تو شراب پی یا کہ حرام ہے میں نہیں پیتا۔ یہ ہو جائے کافلے جھیک بندہ جو پھاس ونجے جڑا سارا کافلہ حرام خور ہوئے۔ ایک شریف کیا کرے سی وہ ادھر شراب پی یا کہ حرام ہے میں نہیں پیتا، آخر گزارا کرے نہیں پیتا۔ ایک جڑے انہاں اپنے کوئی شرعی طریقے نال تا نہیں جو کوئی انہاں بکرا دمبا کو ذبح کیتا ہوئے، انہاں حرام آئی جی میں کرنا آئی، انہاں سالن پکایا نہیں، کہ جناب سلیمان کو آدھن بیا ساڑھے نال کھا، اس کا کہ بھئی میں تو نہیں کھاؤنا حرام ہے، میں تو نہیں کھاؤنا حرام ہے۔ انہاں کیسا کھوے سو گال اڑ گئی، یہ آدھا میں نہیں کھاؤنا، وہ آدھا ایسا کھواؤنا ہے، انہوں سارا مجمع جتنا اللہ تھوڑا سلامت رکھے بیٹھے ہو، تے ایک بندہ تھوانا آڑی ونجے تو کتنے تک مقابلہ کرے تھی۔ آخر بھی جو تعویل ہی بندہ کر کے سے ان گزارا کرا، لیکن حضرت سلیمان نے حرام نہیں کھاتا۔ آخر سے آکھن لگے جی تساں کوئی اور نے مندے میں کو اپنا غلام بڑھاؤ چاہ، میں کو غلامی منظور ہے، حرام کھاؤنا منظور نہیں۔ وہ دنیا سکھ دیئے آزاد ہونے واسطے، توجہ ہے سلیمان دسے نہیں آزادی نہیں، جتے بے دینی ہوئے، دین بھامے پابندیاں بھی ہوئے نہ سلو دین ہے، غلام بن گئے۔ ہوں میں کو دسو بھی ایڈے قافلے دے ایک بندہ غلام ہوئے، ان دی کی حیثیت ہو سی، کی زندگی ہو سی؟
ایک دا غلامی بیدی مدینے پہنچ گئے انہیں ایک یہودی دے فروخت کر چھوڑے وے چھوڑا ہی نہیں جناب سلیمان یہودی خرید کیتا ہے یہودی جسے خرید کیتے تے پوچھے اس یہودی اپنے غلام دے کو ہاں بھی سنا تیری ہسٹری کیا ہے یہ تیرا کیا سلسلہ ہے کتھا وجنا چاہتا ہے کون ہے اپنا پوری ہسٹری دسی دے دیکھنے لگا میں حضور کی زیارت واسطے مدینے جا رہی ہوں جس لئے یہودی سنا یہودیاں کو حضور نہ پہلے دشمنی آئی اور جائے کو حضور دے دشمنی آئی اس سے زبان دی کیڑی عزت کرنی آئی اس نے غصہ آیا وہ تو محمد دے بننا نہ رہے لہذا اس سختی بدائی ان دے گھر دے باہر ایک ٹبا پی آئی ریت دا اس شدہ اسا کہا رضبہ اے ہی بیلچات اے ہی ہتھیار اے چاہ اے سویرے اے ٹبا جتنا بھی ہے اس چاہتے رہے کو فلانی چاہتے رکھے نہ تو سزا دے سن دے رہے ہو ریت دا ٹبا ہے بلڈاؤزور نے مقابلہ حضرت سلیمان دعا مانگی میرا اللہ تیری ذات جان دیے میں کمزور ہوں یہ ظلم کرے سی میری طاقت نہیں جو میں اس ٹبے کو ہٹاؤں لفظ دعا نہیں موکے اللہ ہوا بھیجیے ہوا یہ ٹبا چاہ کے اٹھا کر رکھے سویرے یہودی آوے دیکھے تو ٹبا کوئی نہیں اٹھا گیا بھائی تاکہ ایسا کچھ سنا بھائی اسا کہتا ہے آخر ٹبا میں پہنچا دی تھے یہودی کو ڈر پائے گئے تھے بندہ اتر رہ گیا انہاں کوئی مسلمان بنا کے دی بھائی او کردار بنا جو دشمن خائب ہو جو مطلب کہ تھی آو اس کو دین دیکھنا ہے اسا کہ سلیمان کو جان چھڑاؤ اتساق کو کنٹرول کرے سی سنو دے بھائیو اچھا اسا نعرہ لا دیتے اسا حضرت سلیمان تو نہیں پوچھا بھی اتساق اتھے کوئی مقام کی میں مل رہے عزت کی میں ملی اتھے کوئی شان کی میں ملی حضرت سلیمان تندہ سیسی اگر عزت چاہنے دعا دی قبولیت چاہنے تو پہلے حلال کھا کے دعا منگ سے تیری دعا رہا تو موسی سن دے بھائیو حلال ایک لقمہ حرام دا شکمی چلو ونجے چاہتی نیلے دعا قبول نہیں ہوندی کہ جڑا سارا حرام ہوئے اللہ تو انہوں بسدہ رکھے میرا بھائی بس دیا گھر ہے ٹور ونجو کوشش کرو 4 دیہاڑے زندگی غفلت یہ نہ گزارو قرآن تھوڑے گھر پہ وہ میں حدیث سناواں جا کے تھک پئے ہو سن فرمائن سلیمان علیکہ بقرات القرآن سلیمان قرآن ضرور پڑھا کر اِنَّ قرات القرآن کفارت للذنوب فرمایا قرآن دی تلاوت گناہوں دا کفار ہے قرآن دی تلاوت سترۃ من النار آگ کے سامنے پردہ ہے امان من العذاب قرآن قرآن اللہ دے عذاب نہیں آدھے توجہ یک قبل من یقرأ بکل آیت ثواب بیعت شہید فرمایا جیڑا ایک قرآن دی آیت تلاوت کرے اللہ 100 شہید کا ثواب عطا کرے 100 شہید کا اور فرمایا شوتا بکل سورت ثواب و نبی ایک سورت پڑھنا اللہ نبی دی نبوت کا ثواب عطا کرے گا تنزل علیہ الرحمہ اس نے گھر دے ہوتے رحمت کی بارش وستی ہے تستغفر له الملائکہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اشتاقت له الجنت جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے راضی عنہ مولا ہو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے اس واسطے میرا بھائی مولا کائنات نو حق دا امام منئی خوش نصیب ہے یہ میں علی نو حق دا امام منئی قرآن نال بھی ہوا محبت پیدا کر قرآن معمولی نہ سمجھیں یہ سمجھ تیرے گھر علی موجود ہے تیرے گھر سرکار حسن موجود ہے تیرے گھر 12 سے 14 موجود ہے اس قرآن کل گواہ پڑھ رہی
خیال کریں سونی عظیم ہستی بن کے میدان معاشر راسی خالق دی بارگاہ سجدے سالکشی اللہ فرمائے سے میرا پاک کلام سال چاہ کے چاہنا ہے پھر اللہ جنہ دنیا تے میری عزت احترام کیتے میرے آنکھ کے مطابق عمل کرے دے رہے انہوں دا سفارشی بن کے آیا اللہ فرمائے سے تیری سفارش قبول ہے پھٹیڑا ہاتھ تے لے جا سن دے گئے اتنی قرآن دی آیت ہیں اتنے جنت درجن اس واسطے قرآن دی سفارش مولا علی نہج البلاغہ فرمے دے قرآن شافع و مشفع قرآن شافع بھی ہے قرآن کی سفارش قبول بھی ہوگی مخدومہ سین جناب بطول مزمہ فرمے دے میں نے ترائے چیزیں نال محبت ہے ایک میں اپنے بابے کے چہرے کی زیارت کرنا میرے واسطے بہت بڑی پسند ہے دوسرا اللہ دی راہ کے خرچ کرنا بطول کو بڑا پسند ہے تیسرا بی بی علیمہ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے اس مخدومہ کونین بی بی نے اللہ تھوڑی زندگیاں دراز کرے بی بی نمونہ عمل ہے کائنات دی مستورہ واسطے لیکن ان کی زندگی تھوڑی آئی لک ڈھیرا 18 سال کئی مہینے کل زندگی شریف ہو 18 سال کئی مہینے حالت حساب دیوار سفید ہو گیا کمر چھو گئی آئی دعا منگ دیا الہی اجل وفاتی سری انوید اللہ والی زندگی بکار میں تھک پئی اور شریفہ ہو کیوں بی دعائی نہ منگیا عجلی تک نہیں سنیا کہ غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ڈرا ہوئے تے لوگ رومن تو ہٹکن آئے کتھا ہی نہیں سنیا جو کہ غریب دھی نو کا رومن تو ہٹکا ہوئے روئی دیا گالے محمد دی دھیے شہر دے وستے دروازے دے آئے یا علی بطول میں آنکھوں کے رومن کا وقت مقرر کر علی کائنات دا بڑا مظلوم ہے اس لئے لوگ ہیں بے شک ٹائم زیادہ ہو گئے تھکے بیٹھے ہو توجہ دو جملے بس سنے میں زیادہ پریشان نہ کرے انسان میرے آقا گھر تشریف لے آئے پوچھا میری شہر حسنین دا بابا خیر تو ہے فرمانے بطول لوگ دروازے تے آئے کھڑے نا آدھر زہران و آنکھوں کے رومن کا وقت مقرر کرے ہائے جب میرے آقا جملہ فرمائے وزادارہ رنی ہے میری سہر بی بی کی لکھا دبرہ جملہ رضیدہ یا اول حسن حسنین دا بابا ما کلہ مکسی بینہم حسنین دا بابا میں کتنا زندہ رہنا ہے میرے کو جیون دے موسم رہ گئے جنیاں فصلیاں ٹوٹ گئیاں ہو گئے جیدہ موسم شہید ہو انہاں نواک اتنے دیاڑے زندہ راسا دی روسا باتی روسا پوچھے جناب ام سلمہ کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹکی میں لبدے پہنے بی بی رو کے فرمایا اصبحت و بینا کمدین و کرب ام سلمہ میں کو دو درد کھا گئے بی بی کیڑے درد رو کے فرمایا نے بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مکا چھو ہائے 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 علی دی مظلومی مکا چھوڑے لیکن دیڑے پوچھا ہی میں حسنین دا بابا میں سنے لوگ چھوڑے دے سلام نہیں پہنے میرے آقا ٹھنڈا صاف بھر کے فرمایا بطول گل اس نے لوگوں تے بڑھ گئی ہے صرف یہ نہیں جو سلام نہیں پہنے میں سلام آدھا میں کوئی جواب نہیں عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ میں سلام آدھا میں کوئی جواب نہیں دے دی یہ درد ہے نا لکھے لکھے ویل کرے دیا بابے دی قبر تے آویا گھر چلا ہویا کل المغیب تاتات باغ سرا اومد پٹیاں جساں مجھنا لبابا چھوڑ گئے تو دھیئے میں گئی صحبت لیا مسائب لو انہا صحبت لیا مصرنا لیا لیا او باوجد مسائب تلی زہرات ہیں لیا دیا وینا لی راتی بڑھو جنا
والا جب میرے آقا دی قبر تے میری سین آیا نا اس کیفیت نال بی بی بین کرے دی آئی یہ شہزادہ علی اکبر دی لاش تے مولا حسین ہے نا تے بین کر گیا تھا اکبر والا دنیا بادر کا لفا اکبر دے بعد جہاں تے خار کے میری سین بابے دی قبر دیا گیا بابا انا بابا تیرے بعد جیوان دے موسم نہیں رہا واہ واہ اجرکم اللہ یہ مصائب دے پہاڑ ٹوٹن 28 سفر دری نبیاں دے سردار دی زندگی دا آخری دی بطول دے مصائب دا پہلا نہیں دروازے تے ایک آواز آئیے اہل بیت النبوہ اجازت لے ہو میں نبیاں دے سردار کو ملنا ہے بی بی آدھی بندہ خدا ہون ویلا نہیں میرے بابے نو ڈاڑی تکلیف ہے تھوڑی دیر دے بعد وقت آواز آئی بولی نہیں تھی اکھاں بس پئی گرم گرم آنسو نبیاں دے سلطان دے رخ انور دے ڈٹھے آنکھ جو کھولی یہ پہلا نہیں ہے بطور کو روتا نہیں اور رونا اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وسیلہ کی دیاں نبیاں نے سردار میری ہکا زہرا ہے میری زہرا روے نہیں ہے اللہ تعالی زندگی دراز کرے قبول ہو عبادت میرے بھائی میری سین فرمایا بابا کوئی دروازے تے آیا کھڑے اچھا پہ بلے دائے نبیاں نے سردار رو پائے میری پوچھے بابا کیوں رونے ہو فرمایا بطول تیری عزت پہ روائی دیئے بطول تو انہوں پتہ نہیں جیڑا دروازے تے آیا کھڑے عام انسان نہیں ملک الموت آیا کھڑے زہرا تیری عزت پہ روائی دیئے تک دو اجازت کرتے ہیں فرشتہ اندر نہیں آ سکتا بی بی دی غربت روان اللہ تھوڑی زندگی اللہ تھوڑی عبادت کرے اور روان اللہ بہت تھوڑی دیر کے بعد بہت رو پائے ان میری شہن پوچھے بابا بہت کیوں رونے ہو فرمایا بطور میں علم نبوت نال ویکھ رہا یہ چھا اسی جیتا ملک رک گئے اتنی فوج آوے سی دیر دینی راسے واسطے دینی راسے آدھی راسے لوگے میں محمد دی دنیا یارا تیری کہے نہیں سننی بس لے رہو اجاں پاپے جا کفن میلا نہیں ہویا قبر دی مٹی خشک نہیں تھئی دروازے تے فوج آڑے ایک اونچی جئی آواز آئی یا علی بہرا میں پڑھ چھوڑے تو سہتے ملا سن چھوڑے جب میری سین آواز سنی ہے نا تو اس کی تلخی سمجھ گئی ہے اگے جدی کوئی دروازے تے آیا جناب فضا تو بھیجے دیا فضا بھیڑ دروازے تے وجہ کوڑے آج آپ لگے آئے فرمان کونے اچھد بیا بلنا ہے تو دپت نہیں ہے زہرا گھر آج علی نمائر بھیجو بی بی آدھے علی باہر ناوے تکے کرے زو جواب سبھالا بسو رونا نبھال نائے بی بی آدھے اتھا میرے حسنین رہنے واہ بھائی واہ عدت وینیا زینب دے قدس وحمدانی نا دے کوئی دے ویسا بھیا نہیں کرنا بعض لوگ لکھ دیں جو دھمکی ملی ہے میں اگر دھمکی ملی ہے تو کہے کو ملی جیسے دروازے دے نبی رکھو جہاں دھمکی نہیں بھال لگ گئی دھوئے اٹھ دے رہے شوٹے بلند ہو دے رہے زہرا دوینا دے رہے لوگوں میں توادے نبی دی دیا میرے دروازے دے بھا خدا نہ کرے اسے دوارے شہری کہیں غریب دے گھر نو باہر نہ ڈولی لوگ سجدے نہیں بولے
ایک مینو ادن بھاجا غریب دے گھر نو باہر لگ گئی روئی دی گل جتھے لوگ بغیر سدیا بج بج کے آدھے تھی لارا سدے بھی آدھی نبی دیا میرے دروازے کے باہر ودیا میں خان چلایا دروازہ کے ظالم دھکا مارے دروازہ بیٹھے میری سین جنیا کے فضا جلدیا میرا موشن شہید ہو گئے فوج گزر گئی علی نو مجبور کر کے دربار لے گئے نہ کھلیے ویڑے جھوٹے علی نظر نہیں آیا اس دن فضا نہ بن حسنین فضا دسا حسنین نہ بابا گر گئے یاد جانے دے خاشانی لوگ دربار گھر گئے رونا نہ ہو بی علی دے دربار لگی آئی علی دی ابائی جہاد فرس آج یہ خلوی منامی میں دے سردار کو چھوڑو ورنہ میں سر دے وال کھلے دیا رونا نہ علی نو بدول بچائے رونا نہ دیئے زدیے کوفہ دے زینب سجاد بچائے بدول علی بچائے